باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1984 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجن کی آیت 23 سے ہو رہا ہے، 72/23۔ سابقہ آیات میں آپ کو معلوم ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ انقلاب جس کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی کی زندگی میں ہوا، رفتار اس کی شروع میں بڑی دھیمی نرم تھی، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتی گئی، آخر میں آ کے وہ پوری شدت اختیار کر لی۔ اور پھر حضور نے جسے قرآن نے کہا ہے کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اس انقلاب کے لیے حضور اٹھ کھڑے ہوئے۔ قامہ یہی چیز ہے، اور یہی تھی وہ چیز جب انہوں نے دیکھا مخالفین نے کہ اب تو اس تصادم کی آخری منزل آ گئی ہے، یدعوہ کادو یکونون علیہ لبدا، تو وہ پورے جوش و خروش سے حملہ کر کے آ گئے، لپٹ پڑے ہو۔ یعنی یہ وہ سٹیج اب آ رہی ہے، اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا جب یہ 29واں پارہ شروع ہونے لگا ہے کہ اب آخری ان 2 پاروں میں وہ تصادم جو اتنے عرصے تک یوں اس نرم روی سے چلا آ رہا تھا، اب یوں کہیے کہ وہ کنفرنٹیشن جو ہے، تزاحم جو ہے، ٹکراؤ جو ہے، وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ آخری صورتیں جو ہیں قرآن کی، وہ اسی تصادم کی ایک تصویر سامنے لے آتی ہیں، پورا نقشہ سامنے لے آتی ہیں۔ تو یہاں سے اس کی ابتدا ہو گئی۔ یہاں تو یہ ہے کہ جب اٹھے حضور اس پیغام کو دینے کے لیے، وہ عالمگیر پیغام، وہ انقلابی پیغام، تو کیفیت ہو گئی یہ ہوئی کہ وہ جو مخالفت کی قوتیں تھیں ہجوم کر کے آ گئی حضور کے خلاف، اور یہاں سے بات آگے چلی۔ اور اس میں حضور نے کہا کہ یہ جس پیغام کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ خدا کے احکام و قوانین کی اطاعت خالصتاً ولا اشرک بہ احدا، اس میں کسی انسان کی اطاعت کو شریک نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ یہ پیغام دینے والا جسے سربراہ مملکت کہا جاتا ہے، اور حضور تو سب سے پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ اولی تھے، ان کے متعلق یہ کہا کل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ مجھے ذاتی طور پہ قطعاً کوئی اختیار نہیں ہوگا تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی مملکت کی بنیادی خصوصیات کیا آ رہی ہیں؟ احکام خداوندی کی اطاعت بلا شرکت غیرے، کسی انسان کے کسی حکم و قانون کے اس میں اشتراک ہو جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک کے تو معنی یہ ہیں۔ اور اگلی خصوصیت بتائی کہ یہ جو انقلاب برپا کرنے والا، مملکت قائم کرنے والا، جسے سربراہ مملکت آج کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، قرآن نے یہ اصطلاح بھی استعمال نہیں کی۔ وہ مملکت کا سربراہ بھی کسی کو نہیں مانتا، وہ تو مشاورت سے ملت کی پوری ملت کی مملکت مانتا ہے۔ قرآن کے احکام کو نافذ کرنا اس ملت کا فریضہ قرار دیتا ہے، تو سربراہی کا ہے کی، لیکن بہرحال وہ کوئی تو ایک مرکز ہوگا نا۔ میں نے اپنے ہاں مرکز کا لفظ استعمال کیا تھا، تو یہ جو مرکز ہوگا اس اطاعت کا، اطاعت تو خدا کی ہوگی قرآن کریم کی روح سے، عملاً کرانے والا ایک مرکز مملکت کا وہ ہوگا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ اس کی کیفیت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر تمہیں نفع نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے چلے جا رہے ہیں، بظاہر بات عام تفاسیر میں اور واعظ کے اندر ہوگا کہ یہ جنوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور فرمائیے کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کوئی نفع نقصان نہیں ہوگا۔ کہا یہ چیز تو ایک طرف رہی، انی لن یجیرنی من اللہ احد ولم اجد من دونہ ملتحدا،
میں بھی اگر اس کی نافرمانی کروں اس کے قوانین کی تو دنیا میں کہیں مجھے پناہ نہیں مل سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضور کہیں مجھے پناہ نہیں مل سکے گی، نہ کوئی پناہ دینے والا مجھے ہوگا، نہ میں کہیں پناہ پا سکوں گا۔ یہ بھی دونوں چیزیں اس میں آئی ہیں اس آیت کے اندر، بڑی اہم چیز ہے یہ سب۔ میرا فریضہ ہے الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ، اس کے پیغامات تم تک پہنچانا، اس کے مطابق ایک نظام قائم کرنا، اور پھر ان سب سے پہلے انا اول المسلمین، سب سے پہلے ان قوانین کی خود اطاعت کرنا۔ خدا کی اطاعت، خدا کے قوانین ہی کی اطاعت کے لیے یہ رسول آتا تھا، سب سے پہلا مرکز اطاعت بنتا تھا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو معصیت کرے، نافرمانی کرے، سرکشی برتے قوانین خداوندی کی، اس نظام کی جسے میں نے قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لیے قائم کیا ہے۔ یہ چیز تو اب آپ کے ذہن میں آ گئی، برسوں سے میں یہ کہہ جا رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کی جہاں اطاعت کا ذکر ہے وہاں اس نظام خداوندی کی اطاعت کا ذکر ہے جو خدا کے قوانین نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ نے سب سے پہلے قائم کیا تھا، اور اس کے بعد وہ جب تک قائم رہا وہ وہی نظام تھا۔ تو جو بھی معصیت کرے گا اس کی، اب آگے ہے کہ اس کے لیے جہنم اس کا مقام ہوگا۔ تو ہمارے ہاں تو جیسا آپ کو معلوم ہے جہنم، قیامت، میزان، بیشت، وہ سارا آخرت کی زندگی تک ملتوی کر کے اٹھا رکھا ہوا ہے ہم نے، یہاں نہیں۔ میں پھر دہراؤں اور ہر بار دہراتا ہوں، حیات اخروی تو ہمارے ایمان کا جز ہے اور جزو اولی ہے، اگر اسے انکار کیا جائے تو باقی اقرار یا ایمان کوئی کام ہی نہیں دیتا، اتنی اہمیت ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ یہ جو اس قسم کی سرکشیاں، قوانین خداوندی کی نافرما برداریاں، یہ سب ان کا نتائج قیامت میں ہی جا کے نکلے گا۔ اسی دنیا میں یہ ٹکراؤ شروع ہو رہا تھا، اس کا انجام تو فتح مکہ کے دن سامنے آ گیا تھا ان لوگوں کے۔ قرآن کی ان آیات میں آپ دیکھیں گے یہی وہ ٹکراؤ ہے جس کا ذکر بار بار آئے گا، میدان جنگ کا ذکر آئے گا، ہتھیاروں کا ذکر آئے گا، زنجیروں کا ذکر آئے گا، کڑیوں کا ذکر آئے گا، قید کا ذکر آئے گا، پابندیوں کا ذکر آئے گا، اور پھر وہ شکست خوردہ قوم، اور قوم بھی قریش کی سی جس نے کبھی جھکنا سیکھا ہی نہیں تھا کسی کے سامنے، وہ قوم کے جو اس سے پیشتر اس جماعت کے افراد کے ساتھ جنگ تک کرنا بھی اپنی توہین اور تذلیل سمجھتے تھے وہ لوگ، وہ اس طرح سے ان کے سامنے زنجیروں میں بند و گرفتار شدہ آئے ہوئے۔ تو سوچ سکتے ہیں قرآن نے اسی لیے خزین فی الحیات دنیا جہنم کے متعلق کہا ہے، ذلت اور رسوائی اس دنیا کی زندگی کے اندر۔ ابھی اگلی آیت میں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کہا ہے کہ ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ ابھی یہ سیعلمون ہے، ابھی عنقریب تم دیکھو گے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ان کو آج بڑا ناز ہے کہ ہمارے لشکر کی تعداد بہت بڑی ہے، ہتھیار، ساز و سامان بہت کثرت سے ہمارے پاس ہے۔ اس گمنڈ پہ، یہ اس غرور کے اوپر یہ مقابلے میں ترے ہے۔ کہا کہ راؤ ما حتی اذا راؤ ما یوعدون، جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے کہ تباہی آ جائے گی اگر تم اپنی ضد پہ اڑے رہے، یہ جو کہا جاتا ہے جب یہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ واقعی وہ تباہی آ گئی ہے، تو آنکھوں سے تو اسی دنیا میں دیکھا جائے گا نا۔ راؤ ما یوعدون فسیعلمون، پھر آگے ہے وہ یسین تو بتا رہا ہے کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ من اضعف ناصرا واقل عددا، کس کے حمایتی تھوڑے تھے اور کس کی تعداد زیادہ تھی، ابھی پتہ چل جائے گا۔
اب یہ پوچھتے یہ تھے کہ وہ تباہی کب آئے گی. قرآن میں بار بار یہ چیز ان کے لیے آئی ہوئی ہے اور وہ بار بار یہ بتاتا ہے کہ اعمال اور ان کے نتائج کے محسوس شکل میں برآمد ہونے میں مینیفیسٹیشن کے اندر ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے اور اسے اس نے خدا نے اپنی رحمت قرار دیا ہے اس مہلت کے وقفے کو. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شاید چھوٹے چھوٹے جھٹکوں سے ان کی بات سمجھ میں آ جائے اور پھر اپنے اندر یہ اپنی اصلاح کر لیں. یعنی اس اصلاح کے لیے ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے, ایک موقع ہم پہنچایا جاتا ہے, فوری گرفت نہیں ہوتی. وہ تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر خدا انسانوں کے اعمال پہ فوراً ہی گرفت ان کی کر لے تو دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہے. اور بات تو ٹھیک ہے, کون انسان ہے جس میں کبھی کوئی لغزش نہیں ہوتی, اور اگر اس لغزش کے اوپر فوراً ہی اس کو ختم کر دینا ہو تو جو قرآن نے کہا ہے کہ دنیا میں تمہیں کوئی انسان نظر ہی نہ آئے. لیکن ہماری یہ رحمت ہے کہ ہم مہلت کا وقفہ دیتے ہیں, تنبیہ کیے چلے جاتے ہیں, بتاتے چلے جاتے ہیں کہ اس غلط روش, اس غلط نظام کا انجام تباہی ہوگا, اس میں تبدیلی کر لو, ترمیم کر لو, اصلاح کر لو, بدل لو. وقت دیتے ہیں تمہیں, مہلت دیتے ہیں تمہیں. اور وہ اسی سے قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اسی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. کہتے تھے کہ صاحب روز ہمیں ڈراتا چلا جاتا ہے کہ یہ ہوگا اور تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. ہوتا کچھ بھی نہیں, ہم تو پھولتے پھلتے چلے جا رہے ہیں, پنپتے چلے جا رہے ہیں. یہی چیز پھر یہاں بھی اعتراض ہوا کہ وہ کب تباہی آئے گی. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا. کہا اب اگلی بات آئی, رسول کی اگلی بات آ رہی ہے کہ یہ تو مجھے یقین ہے کہ وہ آ کے رہے گی تباہی, میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب آئے گی, جلدی آ جائے گی یا دیر میں آ جائے گی. یعنی اس کا علم بھی رسول کو نہیں ہے. یہ یقین تو ہے چونکہ خدا نے اس کے متعلق کہا ہوا ہے, وعدہ کیا ہوا ہے, یقین تو ہے کہ یہ آ کر رہے گی, لیکن میں نہیں جانتا کہ کب آئے گی. یہ قریبی ہے وہ یا بعید ہے وہ. عالم الغیب ام یجعل لہ ربی امدا, ٹھیک ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ آنے والی بات جو ہے, جو اس وقت ہمارے سامنے نہیں, اسے غیب کہا جائے گا. کہ فیوچر کی یہ بات, مستقبل کی بات, حال کی بات یہ نہیں ہے, مستقبل کی بات ہے, غیب کی یہ بات ہے. یہ تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے, جس حد تک کوئی بات غیب کی بتانا چاہتا ہے, وہ اتنی سی بات وہ وحی کے ذریعے اس کو بتا دیتا ہے. اس سے زیادہ رسول کو بھی علم نہیں ہوتا. یہ چیز معاف رکھیے. ہمارے ہاں تو پھر ہر بات مسئلہ بن جاتی ہے, پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں, مناظرے شروع ہو جاتے ہیں. قرآن کی طرف تو کوئی آتا نہیں ہے صاحب. شروع ہیں یہ باتیں, صدیوں سے باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کو غیب کا علم حاصل تھا یا نہیں. قرآن کی طرف آئے, ہر چیز اس نے واضح کر دی ہے, اتنا ہی علم حاصل تھا رسول کو بھی. یہاں رسول کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گا, مجھے بھی صرف غیب کا اتنا علم ہوتا ہے جتنا خدا بذریعہ وحی مجھے بتا دیتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور پھر وہ رسول تو ایک طرف رہے, پھر آگے جب یہ بات چلتی ہے تو چل سو چل, پھر جب بند کھول دیا جائے تو پھر تو سیلاب پوچھو نہیں کہاں تک جاتا ہے صاحب. پھر تو ہر حضرت جی یہ جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیش گوئی کے تو معنی یہی ہیں کہ واقعہ کے نمودار ہونے سے پہلے اس کے متعلق بتا دینا, تو یہی تو غیب کا علم ہے. یہاں تو رسول کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی. یہ تقدیروں کے حالات بتاتے ہیں, مقدرات اور قسمت کی باتیں بتاتے ہیں. روز رات کو جا کے عرش کے اوپر رکھی ہوئی لوح تقدیر کو پڑھ کے آتے ہیں, پھر اس کے متعلق آ کے غیب کی باتیں ساری بتاتے ہیں. ہر حضرت جی کو غیب کا علم ہوتا ہے. یہ جو
بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پیشین گوئی اس نے کی. ذرا یہ فارسی کا لفظ چھوڑ کے عربی کا لفظ لے آئیے نا. یہ غیب ہی کی بات ہے نا جس کو پیشین گوئی یا پیش گوئی کہتے ہیں. اور کسی کو جسے کہتے ہیں ذرا کرک نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ وہ پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور سچی نکلتی ہیں صاحب. تو گویا جو آنے والے واقعات اس وقت غیب میں ہیں ان کا علم ہو جاتا نا انہیں، اور یہ مانا جاتا. قرآن میں اگر آئیے اس غیب کے متعلق تو اتنی تحدی سے خدا نے یہ کہا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اور وہ اپنے رسولوں میں سے بھی جسے چاہتا جتنے حصے تک کسی بات کے متعلق چاہتا وہی کے ذریعے صرف ان کو بتا سکتا تھا، اور وہی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد تو رسول ہی آنے نبی آنے بند ہو گیا تو وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن نہیں، علم غیب پھر اب یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کو پھر اسی طرح سے یہ سب ہوتا ہے. اور پھر یہ آپ کے یہاں پیشین گوئیاں سال آیا یہ سال آخری ختم ہوا، آنے والے سال کی پیشین گوئیاں منظم کرتے چلتے جاتے ہیں. ستاروں سے انسانوں کی قسمت کا حال بتاتے ہیں. اندازہ لگائیے. یہ باقی قوموں کا تو چھوڑ دیجئے، وہ تو صرف خیر علمی سطح پہ اس پہ لیتے ہوں گے کہ آس آرائیوں کو اگر وہ پیشین گوئیاں کہہ رہے ہیں. ہمیں ان سے تعرض نہیں ہے. یہ جو قرآن ہاتھ میں لے کے یہ کہتے ہیں کہ یہ آنے والے واقعات کا غیب کا علم جانتا ہے اور پیشین گوئی کرتا ہے، یہ کیا کہیں گے جو قرآن ہاتھ میں لے کے کہے گا؟ اور ہمارے ہاں تو اس کے اوپر پوچھو نہیں کتنی باتیں ہوتی چلی جاتی. لا ادری، میں نہیں جانتا. رسول کہہ رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. صرف رسول کو وحی کے ذریعے دیتا ہے اور پھر اس وحی کی وہ حفاظت کرتا ہے. قرآن کے متعلق تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں ہے کہ خدا نے اس کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں. قرآن کی محافظت یہی ہے کہ اس میں کوئی ایک لفظ بھی ادھر ادھر سے نہ آئے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اپنے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کیے رہیے، ٹھیک ہے جی، ہم اس کے معنی ایسے کریں گے کہ قرآن کا ایک لفظ باقی نہ رہے. کل لوگ کیا کرتے ہو معاذ اللہ، وہ تفسیریں ہیں ہمارے ہاں جن کے متعلق خود ان لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ اس تفسیر میں قرآن کے سوا سب کچھ ہے. قرآن کی تفسیر میں اور پھر اس کی تعویلوں میں تو پوچھے ہی نہیں، کہیں چلی جاتی بات. بہرحال اس نے کہا یہ تھا کہ ہم نے اس کی حفاظت کر دی، اور اس حفاظت کے لیے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے آگے اور پیچھے ہم پہرے دار کھڑے کر دیتے ہیں کہ کوئی اس کو ٹچ نہ کرنے پائے. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے صاحب کہ تمام مبینہ کتب آسمانی میں صرف قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے غیر مسلم مورخ اور محقق بھی اپنی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ کی بھی کمی بیشی یا ترمیم و تنسیخ نہیں ہوئی. قرآن لفظاً وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا. اور اگلی بات تو اب پھر ایمان کی ہوئی کہ حضور نے اپنی طرف سے نہیں دیا، یہ خدا کی وحی تھی جو حضور نے انسانوں تک پہنچائی. تو یہ جو پہرے مقرر کیے تھے خدا نے، وہ پہرے دار اس قدر سخت قسم کے تھے کہ قرآن میں کسی ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ رسولوں نے خدا کے پیغامات لوگوں تک پہنچا دیے یا نہیں. رسالات ربہم ہے، اپنی بات نہیں وہ پیغام پہنچا، وہ تو صرف پیغام بر ہے،
رسول کے معنی ہی قاصد اور پیغمبر کے ہوتے ہیں، وہ تو پیغام صرف پہنچاتا ہے، محفوظ کر کے رکھ دیا تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ وہی پیغام ہے جو خدا نے اس کو دیا تھا، جسے یہ انسانوں تک پہنچا رہا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہ جو پہرے دار ہم نے مقرر کیے ہیں وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کا، کسی طرف سے بھی کوئی خائن اس کی طرف نہ آنے پائے، اتنا سخت پہرا لگا دیا ہے، اور گن کے رکھی ہوئی ہیں ہر چیز کہ ہر وقت گنی جا سکیں کہ واقعی وہ ٹھیک ہے۔ کسی شے کے یقینی ہونے کے متعلق یہ عجیب چیز ہے نا کہ کہا جائے کہ یہ دیکھیے 10 ہیں، یہ دیکھ لو، گن لو اس وقت، اور اس کے بعد دیکھ لیا جائے کہ 10 ہی ہیں، تو پھر ہوگا نا کہ اس میں کوئی تعریف نہیں ہوئی۔ تو قرآن ہے یہ انقلاب خداوندی کا دعوے دار، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور سورہ الجن یہاں ختم ہوئی، اور عزیزان ایمان جو میں ورق پلٹتا ہوں، عظیم انقلاب آفری آوازیں میرے کان میں آتی ہیں اور نگاہیں دیکھ رہی ہیں سورہ المزمل۔ اللہ، 2 صورتیں یہاں آ رہی ہیں، یقین مانیے میں نے جیسا عرض کیا ہے، اپنی بات نہیں کہہ رہا، قریباً 50 برس سے اس قرآن کے اوپر میں چلا آ رہا ہوں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جب بھی وہ سامنے آتی ہیں کانپ اٹھتا ہوں میں، ان کی ہیبت سے، ان کی عظمت سے، ان کے تموج سے۔ میں نے ابھی عرض کیا، اور ان پاروں کے شروع میں جب میں نے عرض کیا تھا کہ وہی انقلابی پروگرام جو نرم خرامی سے چلا آ رہا تھا، مکی زندگی میں اس کی تیاریاں تھیں سست رفتاری سے۔ پروگرام ایک تھا، ابھی آئیں گے یہ الفاظ قرآن کے، وہ نہایت مناسب، متوازن، صحیح پرپورشن کے تابع آگے چل رہا تھا، یوں ہی ایٹ رینڈم نہیں تھا یہ پروگرام۔ پہلے دن سے آخری دن تک یہ پروگرام کا مقصد شیخ صاحب پانی نہیں ہے، اس پروگرام میں کون اس بوجھ کو بٹانے والا میرے ساتھ شریک ہوتا ہے، پہلا خطاب تھا یہ کون؟ جب ابھی کوئی سیکنڈ کرنے والا جسے کہتے ہیں نا، اس آواز کا سیکنڈ کرنے والا بھی نہیں تھا، انا اول المسلمین کہا تھا، پہلی آواز اٹھی ہے، اور پہلی آواز میں یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تاریخوں میں کہ قریش نے اتنی مزاحمت کی، مخالفت کی، تصادم کیا، ساری مکی زندگی میں یہ کچھ وہ کرتے رہے، اور اس کے بعد مدنی زندگی میں تو باقاعدہ لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ 7 سال کے عرصے میں تاریخ کے بیان کے مطابق وہ 82 کے قریب چھوٹی موٹی لڑائیاں اور بڑے جنگ شامل ہیں 7 سال کے عرصے کے اندر، کہاں کہ آخری مکہ فتح ہوا، قریش کو آخری شکست نہیں ہو گئی، آخری وقت، آخری انسان تک، آدمی آخری تک وہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ کیا تھا جس کی وہ مخالفت اتنی کر رہے تھے؟ وہ یہی بات تھی کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے تو اسلام سے پہلے خود ان کے ہاں موجود تھے، جنہیں حنیف کہا جاتا ہے نا، ان میں موجود تھے وہ لوگ جن کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ملت ابراہیمی کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ تو یہ سارے قریش یا عرب کرتے تھے۔ ایسے بھی تھے ان کے اندر جو یہ کہتے تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، وہ ملت ابراہیمی کی بھی کہتے تھے ہم پیروی کرتے ہیں، وہ
اپنے نظام کے مطابق خدا کی عبادت کرتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نماز اپنے انداز پہ وہ پڑھتے تھے، ان کے اندر تھے، انہیں تو یہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو یہ حضور ہی کی نماز ایسی تھی کہ جس کے اوپر ان کی مخالفت کی یہ کیفیت کہ 13 سال مکی کے، 7 سال مدنی زندگی کے، میدان جنگ تک چلے جا رہے ہیں، خوریزیاں کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ کیا تھی؟ یہ اس نماز نے کیا کیا تھا ان کو؟ وہ سارا نظام الٹ رہا تھا اسلام یا حضور کا قرآن۔ قرآن کے معنی پروکلیمیشن ہے، اعلان ہے اس کے معنی۔ مکے سے تو چلے گئے، ہجرت کر کے بھی یہ سارے کے سارے ہی چلے گئے صاحب، حضور بھی اور ساتھ فالوورز بھی۔ اس کے باوجود پھر کیا تھا یہ کہ یہاں سے مدینے یعنی یہ مدینے میں چلے گئے، مکے سے اٹھ کے لشکر لے کے وہاں چلے گئے، کیوں؟ کہ نماز نہ پڑھے وہاں۔ ارے تمہیں کیا ہوتا ہے ان کی اس نماز سے؟ انہیں پتا تھا کہ یہاں ہی نہیں، اگر کسی جگہ بھی یہ نظام قائم ہو گیا تو آس پاس میں کسی جگہ بھی باطل کا نظام باقی نہیں رہ سکے گا، یہ انہیں پتا تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ کہیں بھی قائم نہ ہو۔ کیا تھا قریش کا نظام؟ ایران کا نظام، رومن کا نظام۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ مدنی زندگی کے اندر ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا تھا، اتنی بڑی قریش کی قوت، اس قدر یہ قلیل التعداد، نہ سامان موجود، نہ کوئی پورے ہتھیار موجود، پناہ گزینوں کی طرح مکے میں آ کے بیٹھے ہوئے، دوسرے سال انہوں نے ہجوم کر کے حملہ کر دیا۔ حالات تو ایسے ہیں، اور حضور روما کے شہنشاہ، ایران کے شہنشاہ، حبشہ کے بادشاہ کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے ان حالات میں کہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارے ہاں کے مزدوروں اور کسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ ان کے ظلم کا بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ یہ چٹھی لکھی جا رہی ہے اس کی طرف سے مدینے میں جس کے پناہ گزینوں کی حیثیت سے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے پیغام نبوی، یہ ہے انقلاب محمدی، یہ ہے یقین محکم۔ ان حالات میں جب نظر آتا تھا کہ شاید قریش کے مقابلے میں یہ زندہ بھی نہ رہے، شہنشاہوں کو، اور کون شہنشاہ؟ رومن شہنشاہ، ایران کے کسر، روما کے کیسر، حبشہ کے نجاسی، یہی تھے ارد گرد۔ اور پھر رومن اور ایران کی امپائر کا تو آپ تاریخ سے پوچھئے نا صاحب، صدیوں سے دنیا میں 2 ہی تاریخیں، 2 ہی تہذیبیں تھیں، انہیں کہا جا رہا ہے، اور جو کہا گیا کر کے دکھا دیا، الٹ کے رکھا دیا نظام دونوں مملکتوں کا ساتھ۔ یہ تھی وہ صلاۃ عزیزان من جو جانتے تھے، قریش سمجھتے تھے کہ قیامت ہا کہ در قد قامت اوست، قد قامت الصلاۃ ہمارے ہاں ہوتا ہے نماز کے وقت جو جماعت میں، بال نے خود کہا۔ وہ کیا ہے ندانت دار این دہر، اس دور کا یہ بیچارہ ساتھی نگاہ والا کیا جانے، قیامت ہا کہ در قد قامت اوست۔ اس صلاۃ کے متعلق جب کہا گیا کہ قیام ہے اس صلاۃ کا، تو اس میں جو قیامتیں پوشیدہ ہیں وہ آنکھوں والے جانتے ہیں۔ وہ قریش جانتے تھے کہ اس قد قامت کے اندر کیا قیامتیں پوشیدہ ہے۔ نہ ان کے نسبی تفاخر باقی رہ سکتا تھا، نہ ان کی تجارت باقی رہ سکتی تھی، نہ ربا کے، یہ مدینے میں یہودیوں کا کاروبار سارا ربا پہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ کچھ نہیں باقی رہ سکتا، نہ ملوکیت رہ سکتی ہے، نہ کسی انسان کا اختیار رہ سکتا، نہ کوئی حکومت باقی رہ سکتی ہے۔ کیا انقلاب ہے زندگی کے ہر شعبے میں الٹ کے رکھ دینے والی بات، انہیں معلوم تھا کہ یہ انسانیت ساز انقلاب اگر آ گیا اور غلاموں تک کو بھی اٹھا کے انہوں نے کہ بڑے سے بڑا قریشی جو تھا اس کے ہم مرتبہ رکھ دیا، تو پھر کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں یہ مؤثر نہ ہو سکے یہ انقلاب۔ وہ جانتے تھے اس سے۔ یہ تھا عزیزان من وہ پروگرام۔ اب آگے جو آئے ہیں، اب وہ
ہجرت کے معنی یہ تھے کہ اب دوسرا پروگرام کی دوسری منزل شروع ہو رہی تھی. یہاں پہنچنے کے بعد یہاں پھر للکار کی آواز دی جا رہی تھی اس انقلاب کے لیے, اور یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے پہلی, یا ایھا المزمل. کیا خطاب ہے خدا کی طرف سے, قبل اس کے کہ میں بتاؤں کہ خدا کی طرف سے کیا خطاب تھا. آ جائیے اپنی تفسیروں کی طرف, روایات کی طرف, تشریحوں کی طرف, ترجموں کی طرف. اے کملی اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا, یہ ترجمہ ہے جی. اے کملی اوڑھنے والے, کیا بات ہے. پھر جب یہ شاعروں کے ہاتھ میں چڑھا, پھر جب یہ قوالوں کے بعد میں گیا, تو آپ سوچ لیجئے نا, ساری سازش یہ تھی اس 1000 سال کی ملوکیت میں کہ قرآن کے انقلابی پیغام کی طرف امت کی نگاہ نہ اٹھنے پائے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے. شریعت تو ایک طرف رہی, تصوف کس طرح سے آیا. نبوت کے متعلق خود خدا نے یہ بتایا, رسول اللہ نے یہ بتایا. خدا نے یہ کہا کہ رسول تو ایک دن پہلے تک جانتا نہیں تھا کہ اس کو یہ وحی ملنے والی ہے. یعنی یہ ایک ایسا علم تھا خدا کی طرف سے دیا جانا, جس کے متعلق جسے علم دیا جانا تھا اس کو ایک ثانیہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے یہ علم بھی ملے گا. کہ جائے کہ وہ اس کے لیے تیاریاں کچھ کرتا, کچھ کوششیں کرتا, کچھ مشقیں کرتا کہ مجھے یہ مل جائے. اسے علم بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ ملے گا. یہ وہبی علم جسے کہتے ہیں وہ نازل ہونا ہوتا ہے, نیچے سے اوپر نہیں آتا, اندر سے باہر نہیں آتا. یہ اوپر سے آتا ہے, خارج سے یہ ملتا ہے. یہ تو لفظی نزول نے ساری وحی کی حقیقت بیان کر دی ہوئی ہے, جو نہ لفظ نزول ہے, نازل ہوتا ہے. یہ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ تصوف میں ریاضتیں جو ہوتی ہیں جن سے پھر اولیائی کا مرتبہ ملتا ہے, وہ کیسے ہوتی ہیں؟ چلے, مراقبے, ریاضتیں. یہ آپ بیتی کہہ رہا ہے, یہ گناہگار آپ کے سامنے. کیسے ہوتا ہے وہ کہ جی وہ ذرا سا پانی لیا, تھوڑا سا کچھ کھانے کو لیا, کسی غار میں جا کے بیٹھ گئے 40 دن تک. وہ اس دور میں غاریں تو اب ہوتی نہیں, اور ہم حجروں میں بیٹھا کرتے تھے, غاریں بنا لیا کرتے تھے. غار میں تو خیر ہوتا ہے پہلے اندھیرا ہے, ان حجروں میں تو دروازے تھے, روشنی آتی تھی, بند کر لیتے تھے کہ کہیں سے روشنی کی کرن نہ اندر آنے پائے. جتنی تاریکی زیادہ ہوگی بس اتنا ہی نور زیادہ آئے گا. وہ جا بیٹھتے تھے جی غاروں میں. یہ تصوف کی اولیائی کا یہ طریقہ ہے. وہاں جا کے وہ مراقبے میں بیٹھتے تھے, گیان دھیان جس کو کہتے ہیں ہندو میں. اور تصوف خواہ عیسائیوں میں ہے, خواہ ہندوؤں میں ہے, خواہ یہودیوں میں تھا, خواہ مسلمانوں میں ہے, وہ ایک ہی طریقہ ہے. اسی طرح سے گیان دھیان میں, تاریکیوں کی ریاضتوں میں, مراقبوں میں بیٹھنا. اب یہ تصوف میں جو یکسر غیر اسلامی ایک تصور تھا, اس کو سند دینے کے لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے, یہ متفقہ طور پر آپ کی روایات, آپ کی حدیث میں یہ آتے ہیں کہ تھوڑے سے ستو, تھوڑا سا پانی لے کر اور حضور غار حرا میں چلے جاتے تھے, وہاں جا کے 40 دن وہاں بیٹھے رہتے تھے. سوچئے ذرا, حرا کی غار جو ہے مجھے شرف حاصل ہوا ہے اس کی زیارت کرنے کا. خاصے اونچے پہاڑ پہ, ایسا ہے پہاڑ کہ بڑا ہی دشوار گزار ہے راستہ اس کا جو وہاں جاتے تھے. وہ اوپر کہیں جا کے مغ سی اتنی سی, اور یہ غار کا تصور تو لیا ہی ہے ہندوؤں سے. خیر کہ جی وہاں آپ چلے جاتے تھے, تھوڑا سا ستو, تھوڑا سا پانی لے کے 40 دن تک. سیدھی سی بات ہے کہ پھر غار میں کیا کرتے تھے. اب یہی چیز سند آ گئی نا ان کی.
یہ اپنے مراقبوں کی سند اس سے لیتے ہیں کہ یہ تو سنت رسول اللہ کا اتباع ہے. اچھا جی، تم نے یہ ریاضتیں کی، یہ کوششیں کی، مراقبے کیے، تو تمہیں پھر یہ اولیائی آ گئی، علم حاصل ہو گیا. اسے علم لدنی کہتے ہیں جناب، یعنی جس میں انسان کی اپنی کوشش کا دخل نہ ہو، خدا کی طرف سے جو ملے. یہ ہے نا تصور، تو وہی، اسی کو تو وہی کہتے ہیں. کہتے ہیں ہم وہی نہیں کہتے جی، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. تو گویا اس کاوش اور کوشش سے انسان کی یہ حاصل ہوتا ہے. بیان ہی اسی مقام کے اوپر نبی کو رکھ دیا انہوں نے کہ حضور بھی اسی طرح سے جا کے چلے کیا کرتے تھے، اور جیسے چلے کے بعد اس کے نتیجے میں علم لدنی ملتا تھا، اس طرح سے حضور کو ایک وحی مل گئی تھی. معاذ اللہ. اس غار میں چلے گئے تھے. بات میں مزمل کی کر رہا تھا. اب اس کے لیے 2-3 قسم کی روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ قریش نے ایک دفعہ جمع ہو کے یہ کہا معاذ اللہ کہ اس شخص کا کچھ نام رکھنا چاہیے، اس کے نام سے نہیں اسے بلانا چاہیے، ایسا رکھنا چاہیے جس میں معاذ اللہ کچھ نفرت کا پہلو نکلے، کچھ ایسا نکلے. ہم وہی نام لیا کریں تو سمجھ جایا کریں کہ کس کے متعلق بات ہے آپس میں. یہ کسی نے کہا اسے کاہن کہا جائے، کسی نے کہا اسے شاعر کہا جائے، کسی نے کہا اسے ساحر کہا جائے، کسی نے کہا اسے مکذب کہا جائے. تو آگے ہے یہ روایت میں کہ یہ باتیں سن کے حضور بڑے مغموم ہوئے، افسردہ خاطر ہوئے، اور اس کی وجہ سے اسی افسردگی کے اندر، غم آلودگی کے اندر ایک چادر اوپر اوڑھ کر اور لیٹ گیا آپ اس طرح سے بہت مایوس ہو کے. وہ چادر کمبل کی ہو سکتی ہے، اس زمانے میں کمبل ہی ہوتے تھے. کہ اتنے میں جبریل آئے تو انہوں نے آ کے جب دیکھا تو انہوں نے کہا او کمبلی والے، ہاں نہ ہنسی عجیب روئیے اس قوم کے مقدر پر. یہ ہے جی المزمل. دوسری روایات ہیں کہ نہیں، جب غار حرا میں پہلی دفعہ نزول وحی ہوا تو جبریل آئے آپ کے پاس اور ایک کاغذ آپ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اقرا، پڑھ. آپ نے فرمایا میں تو پڑھنا جانتا نہیں. یعنی خدا نے لکھ کے کچھ بھیجا، جبریل اس کو لکھے ہوئے کو لے کے آ گیا، کہا کہ پڑھ دیں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پڑھنا نہیں جانتے. وہ آپ معاذ اللہ معافی چاہتا ہوں. آپ نے کہا تو ان کو بات سمجھ میں آئی کہ پڑھنا نہیں جانتا. تو جبریل نے پھر سینے سے لگایا، چاروں طرف روشن ہو گئے، پھٹافٹ آپ نے پڑھنا شروع کیا. لیکن آپ پہ دہشت اتنی طاری ہوئی. اب آئیے جناب، پہلی بڑی لمبی چوڑی یہ روایت بخاری میں بھی سارے حدیثوں کا جو سایہ ستہ ان کے یہاں بڑی بڑی ہے نا، یہ کیفا بدل وہی جو ہے وہی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ ساری تفصیل اس میں دیکھیے آپ. معاذ اللہ ایسے افسانوی انداز میں دیکھی. وہاں سے دہشت طاری ہوئی آپ کے اوپر، کامتے ہوئے بھاگے ہوئے گھر آئے. حضرت خدیجہ بیوی سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ مجھے بہت جاڑا لگ رہا ہے، میں کانپ رہا ہوں، مجھے اڑا دو، کچھ لحاف اڑا دو، کمبل اڑا دو. تو اس دہشت میں وہ کمبل یا لحاف جو اوڑھ کے ہوئے تو اس پہ خدا نے دیکھا تو وہاں سے پھر یہ کہا یا ایھا المزمل، لحاف والے اوڑھنے والے. یا آگے آئے گی اگلی آیت، اگلی سورت مدثر، دونوں کے معنی یہ لیتے ہیں.
مدثر پہ تو میں بعد میں آؤں گا، اگلی صورت ہے مزمل، تو یہ ہمارے سامنے۔ 4 لفظوں میں اگلی بات بھی میں بتا دوں تاکہ یہ پوری کہانی ظاہر ہو گئے۔ حضور نے یہ کہا اپنی بیوی حضرت ام المومنین سے، اور انہوں نے تسلی دی کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ تو بڑے نیک انسان ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ پتہ تو نہیں ہے کہ یہ کیا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، نہ آپ کو پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے، معلوم ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا عیسائی، عالم تھا، ورقہ بن نوفل، بوڑھا آدمی۔ کہنے لگی چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ نبوت محمدی کے متعلق عیسائی راہب کے پاس جا رہے ہیں۔ لے گئی بیوی، ہامتے کامتے حضور، معاذ اللہ معاذ اللہ، میں ہر بار معاذ اللہ کہہ جاؤں گا جی، یہ مقام نبوت کو جانتے ہی نہیں تھے جنہوں نے یہ افسانے وضع کی۔ وہ راہب بات سن کے کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ تو وہی ناموس جبریل تھا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، جو عیسیٰ کے پاس آیا تھا۔ خدیجہ مبارک ہو، انہیں تو نبوت ملنے والی ہے۔ وہ راہب بتا رہا ہے۔ تو جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں، وہی جبریل آیا ہے، تو اس کو سب سے پہلے ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا بیعت کرنے کے لیے۔ وہ آخر تک مسلمان نہیں ہوا۔ آگے عزیزہ نے من زبان زیب نہیں دیتی جو میں آگے کہوں کہ اس میں پھر کیا سازش نہیں ہو سکتی۔ یہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور یہ جنہیں نبوت مل رہی ہے، جبریل جن کے پاس آ رہا ہے، وہ راہب کے کہنے کے اوپر ان کو بھی کچھ ہو رہا ہے کہ ہاں کچھ ایسی بات ہی نظر آتی ہے، کچھ بیوی بھی مان رہی ہے راہب کے کہنے پہ، اور چلے آ رہے ہیں۔ کیا بتایا جائے؟ یہ اصل الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی یہ سایہ ستہ تو 6 کتابیں نہیں، ان میں سر فہرست بخاری ہے۔ بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے اور اتنی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، 2-3 صفحے بھرے ہوئے۔ وحی کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ یہ مزمل اور مدثر کی تو تفسیر آ گئی ہے ابھی، او کملی والے، او لحاف اوڑھنے والے، اور یہ دونوں تفسیریں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن سمجھ نہ ہو تو احادیث کی روح سے سمجھیے پھر قرآن کو اس طرح سے۔ اس انقلاب کے لیے پہلی چیز ایک جماعت کی تشکیل تھی، رفقا کی تشکیل تھی۔ سیدھی سی بات ہے کہ اتنا عظیم القدر پروگرام، قیامت خیز ایک انقلابی تفصیلیاں جو اس کے بعد ہونے والا تھا، تو پہلی چیز یہ تھی، یہ ٹھیک ہے کہ یہ جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لائے تھے، حضور کے ساتھ تھے، تبع تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کا جو پروگرام سامنے تھا اس کے لیے جماعت سازی میں بھی ایک اور قسم کی ترتیب چاہیے تھی اور ایک نظم چاہیے تھا۔ اور اس نقطۂ نگاہ سے بھی ہمارے ہاں بعض احباب نے تحقیق کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت کمانڈر ان چیف کے، یہ ٹھیک ہے، یہ عسکریت تو میرا پیغام موضوع نہیں، لیکن انہوں نے جو تحقیق کی ہے ایک ایک جنگ میں جو بتایا گیا ہے، تو یہ کہا گیا ہے یہ، اور یہ چیز گلاب پاشا وغیرہ نے بھی لکھی ہے لائف محمد، اس میں بھی میں نے دیکھا ہے، اس نے بھی اس موضوع کے اوپر بہت لکھا کہ بے نظیر کمانڈر نظر آتا ہے میدان جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور اس سے پہلے بہرحال یہ ایک مرحلہ تھا جماعت سازی کا، کس کے ساتھ کس کو کھڑا کرنے کا۔ اب سنیے کیا ہوتی تھی یہ مزمل۔ عربوں کے ہاں قافلے چلتے تھے، اونٹوں کے اوپر سواری ہوتی تھی، اونٹ کا ایک کجاوا ہوتا ہے،
کجاوے میں دائیں بائیں 2 سواریاں بیٹھتی ہیں. اب یہ جو میر کارواں ہوتا تھا ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو بڑے ایکسپرٹ تھے, ان کی بڑی شہرت تھی. کیا بات تھی اس میں کہ یہ 2 سواریاں اس قسم کی بٹھائی جائیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ وہ ہم وزن اتنی ہوں کہ ان کا وزن جو ہے, توازن جو ہے وہ برقرار رہے اوپر عہدے اس کا قیادے کا. وہ ٹھیک بات ہے. وہ ایک طرف جو ایک بڑا سا پہلوان بٹھا دیں, دوسری طرف ایک منحی سا وہ بٹھا دیں, تو آپ سوچئے نا کہ اس ان کا کیا حشر ہوگا, ان سواریوں کی کیا کیفیت ہوگی, چل ہی نہیں سکیں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہوتی تھی, لیکن یہ تو تھی فزیکل طبی. اور آخری چیز یہ کہ یہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا, یہ 2 ہی ایک اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, انہوں نے آپس میں باتیں کرنی ہوتی تھی. تو دوسری چیز وہ یہ دیکھتا تھا کہ مزاج میں, ذوق میں, چستگی میں ہم آہنگی ہونی چاہیے 2 سواریوں کے اندر. وہ انتخاب کرتا تھا اس طرح سے ان سواریوں کا کہ وہ 2 اس طرح کے رفقا ہوں جن میں کامل ہم آہنگی ہو. یہ جو 2 آپس میں بیٹھے ہوتے تھے ان کو ایک دوسرے کا زمیل کہتے تھے. یہ جو اس طرح سے سواریوں کو تیاریاں کر کے بٹھاتا تھا اسے مزمل کہتے تھے. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. آج بھی عزیزان من مجھ پہ خدا نہ کرے کوئی وحی تو نازل نہیں ہوتی. میں نے اپنے لغت میں کیا لکھا ہے, ایک ایک معنی کی انہی کی لغاتوں کی میں نے حوالے دیے ہیں اس کے اندر. وہ آج بھی ان کو زمین کہتے ہیں رفیقوں کو, اس قسم کے رفیق جو کامل ہم آہنگ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, یک رنگ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, ان کو آج بھی زمین کہتے ہیں. وہ اس قسم کے کارواں کی تیاریاں کرنے والا وہ آج بھی بڑی شدت سے جو اس کے اندر ہو, یہ مزمل جو ہے شدت سے ہے, اس کو یہی کہتے ہیں. تزمل اسی چیز کا نام ہوتا ہے. اس قسم کی جماعت تیار کرنے والے, اس قسم کے رفقا تیار کرنے والے جو ایک دوسرے سے کامل ہم آہنگ ہوں. پہلی چیز اس انقلاب آفرینی کی مہم کے لیے اس قسم کی جماعت تیار کرنی تھی, اور اس کی ابتدا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ میرے عسکریت کے ماہر بھائی جو ہیں یہاں بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں, وہ اس کی اہمیت پہچانتے ہوں گے کہ میدان جنگ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا والا جو ہے وہ کس قسم کے ہونے چاہیے اور کیا بات ہے اس کے اندر. اور ایک کمانڈر کی یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ وہ اس قسم کی رفقا تیار کرے. اس قسم کی جماعت جو تھی ان میں سے ہر فرد ایک دوسرے کا زمیل کہلاتا تھا. یہ عمل تزمیل کہلاتا تھا. ایسا کرنا, اس کرنے والے کو مزمل کہتے تھے. اور یہ جو چیز تھی ابتدا ہوئی اس قسم کی جماعت سازی کی, تو اس کے لیے یہ قرآن نے, خدا نے حضور کو پکارا آپ کی اس خصوصیت کی بنا پہ, یا ایھا المزمل, او جماعت تیار کرنے والے. نظر آتا ہے کہ یہ پروگرام بڑا مشقت طلب تھا, بڑا ہمت طلب تھا, بڑا جرأت آزما تھا, حوصلہ شکن جسے کہتے ہیں کہ استخواں شکن, کمر شکن, کمر توڑ دینے والا. کیا پروگرام تھا؟ 2 ہی آیتوں کے بعد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, وہ پروگرام تمہارے ذمہ لگایا جا رہا ہے جس سے تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی. اللہ واجہ کا حضرت الذی انقض ظہرہ کا سورہ علم نشرہ میں آئے گا آگے چل کے, کہ دیکھا جب یہ کامیابیاں ہو گئی تھیں, فتح ہو گئی, مارکیٹ سار ہو گیا, تو اس وقت کہا تھا کہ دیکھا
خدا نے کس طرح اس بوجھ کو اٹھا دیا تمہارے اوپر سے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. یہ تھا پروگرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اتنا بڑا پروگرام، اس قدر تصادمات اور کنفرنٹیشن. خود قریشی مان نہیں تھے، عرب اور عجم کے خلاف اعلان جنگ، اور یہ 4 خاشاک کی ایک جماعت کٹھی ہوئی. سوچئے تو اس سربراہ، اس کمانڈر ان چیف، اس انقلابی لیڈر، کتنی بڑی ذمہ داری تھی اس کے اوپر. دن بھر اس پروگرام کے اندر، تگ و تاز کے اندر، انا لگا پھر نہار صبحن طویلا. اب تو یہ صبح کے معنی تسبیح ہو جاتی ہے یہاں ہمارے یہاں. قرآن کہہ رہا ہے تو دن میں جو اتنا تگ و تاز تمہیں کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، سرگردانی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. راتوں کو کچھ سو بھی لیا کر، یہ کہہ رہا ہے قرآن. نظر آتا تھا کہ دن بھر اس پروگرام کو جس پہ سوچ بچار کی جاتی تھی، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہوگا. خدا خود یہ کچھ کہہ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اس عسکری مہم کی تیاریوں میں مصروف. ہمیں معلوم ہے ہمیں معلوم ہے کہ دن بھر تجھے کس قدر مشقت طلب پروگرام ہوتا ہے تیرے لیے. تھک کے چور ہو جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے، تمہیں رات کو دن بھر کی جتنی بھی کارروائی ہے اس پہ غور کرنا ہوگا، ریویو کرنا ہوگا اس کو. کل آنے والے پروگرام کی تیاریاں کرنی ہوں گی. تو دن بھر کے بعد پھر وہ رات آتی تھی نا اس کے لیے. راتوں کو یہ کرتے تھے. انہماک کی یہ کیفیت تھی، اور واقعی جس کے سامنے اتنی بڑی ذمہ داری ہو اور اس کی جذب و کشش کی یہ کیفیت ہو، وہ کھانا پینا سونا جاگنا جانتا ہی نہیں ہے پھر تو. لیکن ضرورت تو اس کی ہے کہ یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. وہ تو واقعی یہ ٹھیک بات ہے، کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں رہتی. چھوٹی سی بات درمیان میں آ گئی. وہ 65 کی جنگ کے اندر میں بھی گیا تھا محاذ دیکھنے کے لیے. وہ اور بات ہے، طلوع اسلام میں میں نے لکھا ہوا قصور کے محاذ پہ میں گیا تھا، کھیم کرن کے محاذ پہ. وہاں اپنے سپاہی تھے کھڑے ہوئے، سامنے وہ تھے ہندوؤں کے سپاہی سکھ، ادھر یہ سامنے ایک دوسرے کو نظر آ رہے تھے. یہاں یہ سپاہی تھے اور ان میں وہ جو پتہ نہیں صوبیدار ہوتا ہے، چھوٹی سی ایک ٹکڑی کا جو مانند ہوتا ہے، وہ جمعدار یا صوبیدار، یہ وہاں کھڑے تھے. یہ وہ تھے جنہوں نے 3 دن اور 3 راتیں اس محاذ کے اوپر کھڑے ہو کے جنگ لڑ کے فتح کیا تھا. تو میں باتیں کچھ کر رہا تھا تو اس سے وہ ہمارے ہاں کے یہی میاں والی وغیرہ کے ضلع کا وہ تھا. تو میں نے اس سے پوچھا 3 دن اور 3 راتیں تم لوگ کھڑے رہے ہو میدان جنگ میں، تو کھانے پینے میں کچھ پنجابی میں بکاتا بھی کچھ کھان پین واسطے بھی کچھ. وہ کہنے لگا کہ میاں صاحب کھانا پینا تو کام ویلیاں دا ہوں. یہ پوٹلیاں ہمارے پاس تھی، پانی کی وہ کپیاں بھی ہمارے پاس تھی. 3 دن 3 راتیں کس کو خیال آتا تھا کھانے اور پینے کا؟ وہ دے لفظ ساری عمر میں یاد رہن گے کہ کھانا پینا تو کام ویلیاں نہ ہوں. ہوں کھانے ایسی ہے. میں اب سمجھتا ہوں یہ کیا کیفیت تھی کہ خدا کو یہ کہنا پڑا کہ قم اللیل الا قلیلا، اور راتوں کو کچھ سو بھی لیا کر. یہ ہے مقام رسالت عزیزان من. اور پتہ پھر اس کا آپ کے یہاں تفسیر کیا ہوئی قم اللیل الا قلیلا، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اتنے نفل پڑھا کرتے تھے کہ حضور کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. نفل پڑھا کرتے تھے. صبح کو جس نے جنگ لڑنی ہے
وہ ساری رات نفل پڑھتا رہے گا کہ اس کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. کس مقام پہ انہوں نے پہنچا دیا رسالت، اور یہ سمجھ ہی نہیں سکتا. مذہب میں سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ دین کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور دین کا علم بردار جو ہے اسے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ یہی سمجھ سکتا ہے کہ دن بھر میں جو کہا ہے نا کہ سبحان طویلہ، کہ لمبی لمبی تسبیحیں تم نے پڑھنی ہوتی ہیں، وہاں تسبیحیں آ گئی. رات کو جاگنا جو ہوا، ساری رات آپ نفل پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں گے تذکرے اولیاء کرام کے آپ کو ملیں گے تو اسلام میں اور تصوف کی حقیقت میں نے شائع کی کہ شورا صاحب جناب کہ وہ رات بھر میں 2000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور میں نے کہا ہے کہ ذرا حساب کر کے دیکھیے تو صحیح کہ ایک رکعت میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے، تو پھر رات میں گنیے تو صحیح، ایسا ہوتا بھی ہے. کہنے لگے لو حساب کتاب ہے انہوں نے یہ مقام وہ نہیں جتنے حساب کتاب ہوتا ہے کہ نفل بغیر حساب کتاب وہ پڑھ دے سن 2000 کیویں گن لیا تھی پھر. لیکن اتنے تو عقل کی گل کرنا تو کفر ہوں. بہرحال اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ نفل پڑھتے تھے حضور، رات بھر پاؤں سوج جایا کرتے تھے. وقت ہو گیا، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. آدھی رات کبھی دیکھو کہ کام زیادہ ہے تو تھوڑا سا بڑھا لیا کرو، تھوڑا ہے تو اور بھی کام کر لیا کرو. وہ کیوں؟ انا لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں جو تمہیں پروگرام ہے تھوڑا ہے، وہ اتنا لمبا چوڑا ہے. دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ربط ملتا ہے. کیا پروگرام ہے جو دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا المزمل، اب عظمت کھلی اس بات کی عزیزان من کہ یہ کیا کہا گیا تھا. اور آگے ہے ورتل القرآن اللہ اکبر ترتیلا. وقت ہو گیا ہے اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ تھوڑی سی فرصت چاہتی ہے، کچھ سکون و اطمینان سے باتیں کریں گے. ہم تو باتیں ہی کریں گے عزیزان من، نہ یہ پروگرام دیکھے نہ ان کی سمجھ میں ہمارے بات آئی. زور سارا یہی ہے کہ نماز پڑھ لیا کرو، رات بھر نفل پڑھا کرو، دن بھر تسبیح پھیرا کرو، سارا کچھ ہو جائے گا. کہا یہی مقام نبوت تھا، یہی مقام رسالت تھا. کیا جانے چونا بینند حقیقت رہے افسانہ زنند. سورہ المزمل کی پہلی 2-3 آیتیں سمجھ لیجئے کہ ہم نے لی ہیں. آئندہ باقی آگے لیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنی بڑی قیامتیں پوشیدہ ہیں اس خط قامت کے اندر. جو کہا ہے آپ کے پرچم لہراتے آپ کو نظر آئیں گے، جو کہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا. یہ ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.